خوف خدا بڑھائے گا رحمان کا کلام، جنت میں لے کے جائے گا رحمان کا کلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک کے کچھ سیر کرنے والے فرشتے ہیں جو ذکر کی محافل کو تلاش کرتے ہیں۔ اللہ رسول کا جہاں ذکر کیا جاتا ہے، نیکی کی دعوت ہوتی ہے، بیانات کیے جاتے ہیں، جنت دوزخ کا تذکرہ ہوتا ہے، ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے، درود شریف پڑھا جاتا ہے، قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے۔ جب وہ فرشتے محافل ذکر کے پاس سے گزرتے ہیں تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں یہاں بیٹھو۔ جب ذکر کرنے والے دعا مانگتے ہیں، اجتماع کے آخر میں دعا ہوتی ہے نا، محفل کے آخر میں دعا ہوتی ہے نا، تو فرشتے ان کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ آمین کا مطلب ہے ایسا ہی ہو۔ جب محفل والے نبی پر درود بھیجتے ہیں تو فرشتے بھی ان کے ساتھ مل کر درود پڑھتے ہیں حتیٰ کہ وہ فارغ ہو جاتے ہیں۔ پھر فرشتے ایک دوسرے کو کہتے ہیں ان خوش نصیبوں کے لیے خوشخبری ہے کہ یہ بخشش کے ساتھ واپس جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ سلامت رہا قیامت میں، پڑھ لیے جس نے دل سے چار سلام، میرے پیارے پہ میرے آقا پر میری جانب سے لاکھ بار سلام، میری بگڑی بنانے والے پر بھیج اے میرے کردگار سلام۔ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قرآن کی شان کے آج کے سلسلے میں آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ قرآن کی شان کے آج کے سلسلے میں آپ کو بتایا جائے گا کہ قرآن کی ایک یہ شان ہے کہ جب اس کی تلاوت کی جاتی ہے دلوں میں رقت پیدا ہو جاتی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور بہت سارے خوش نصیب ہیں جو قرآن سنتے ہیں تو رونے لگ جاتے ہیں۔ اور بعض تو ایسے ہیں کہ وہ عربی نہیں ہیں، علماء بھی نہیں ہیں، عربی جانتے بھی نہیں ہیں، مگر جب قرآن سنتے ہیں تو بے اختیار آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور انشاءاللہ یہ بھی عرض کیا جائے گا قرآن کی یہ شان، اور یہ قرآن کی شان خود قرآن نے بیان کی۔ اور آپ کو غیب کی خبریں، 3 خبریں آج انشاءاللہ عرض کی جائیں گی جو کہ پوری ہوئیں، اور قرآن کی غیبی خبریں پوری ہونی ہیں کیونکہ رب کا کلام ہے۔ اور سورہ مریم کے فضائل بھی آپ کو انشاءاللہ الرحمن عرض کیے جائیں گے۔ تو قرآن کی ایک شان یہ بھی ہے کہ جب اس کی تلاوت کی جاتی ہے تو آنکھوں سے آنسو بہ نکلتے ہیں، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فاکتبنا مع الشاہدین۔
اور جب سنتے ہیں وہ جو رسول کی طرف اترا تو ان کی آنکھیں دیکھو کہ آنسوؤں سے ابل رہی ہیں، اس لیے کہ وہ حق کو پہچان گئے۔ کہتے ہیں اے رب ہمارے، ربنا آمنا، ہم ایمان لائے، فاکتبنا مع الشاہدین، تو ہمیں حق کے گواہوں میں لکھ لے۔ یہ ہے قرآن کی شان، اس کی تلاوت ہوتی تو آنکھیں ابل آتی ہیں۔ مسلمانوں کو کفار مکے کے بڑے ستاتے تھے، بہت تنگ کرتے تھے، ایذائیں پہنچاتے تھے۔ تو اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے ہجرت کی حبشہ کی طرف، غالباً موجودہ ایتھوپیا۔ تو وہاں کے جو بادشاہ تھے وہ عیسائی المذہب تھے، ان کا نام تھا نجاشی کہا جاتا تھا، ویسے اسمع ان کا نام تھا۔ اب جب مسلمان وہاں پہنچے تو کفار مکہ کا ایک ڈیلیگیشن بھی پہنچ گیا وہاں پر تاکہ ان کو یہاں سے بھی نکالے۔ اب نجاشی بادشاہ نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کی، کیا آپ کی کتاب میں حضرت مریم کا ذکر ہے؟ تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، قرآن پاک میں ایک پوری سورت ہے جس کو سورہ مریم کہا جاتا ہے۔ پھر آپ نے سورہ مریم اور سورہ طٰہٰ کی تلاوت کی، صحابی رسول کی تلاوت، سبحان اللہ۔ اب نجاشی نے جب قرآن سنا اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رونے لگا۔ اس نے پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو کافروں کے سپرد کرنے سے انکار کر دیا، کہا یہ تو وہی ہے جو انجیل میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یعنی وہ بھی اللہ کا کلام ہے، یہ بھی اللہ کا کلام ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حبشہ سے 70 افراد کا ڈیلیگیشن حاضر ہوا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قرآن سناتے ہیں، سبحان اللہ۔ اے غلامان مصطفیٰ، اے عاشقان مصطفیٰ، قرآن پڑھیے، اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں سورہ یاسین شریف سنائی، اور میرے نبی کی تلاوت، سبحان اللہ، کتنی میٹھی زبان ہے میرے نبی کی، کیسی آواز ہے میرے نبی کی، کیسا سوز ہوگا، کیسا رقت انگیز ماحول ہوگا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین سورہ یاسین جب سنائی تو جتنے بھی وہ 70 افراد تھے رونے لگے، وہ لوگ رونے لگے۔ تو اس آیت پاک میں اس کی طرف اشارہ ہے، کیا ارشاد ہوتا ہے؟ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ اور جب یہ سنتے ہیں وہ جو رسول کی طرف نازل کیا گیا تو تم دیکھو گے ان کی آنکھیں آنسوؤں سے ابل پڑتی ہیں، اس لیے کہ وہ حق کو پہچان گئے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کی جب تلاوت کی، سورہ طٰہٰ، سورہ مریم کی، تو نجاشی جان گئے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ یاسین کی تلاوت کی حبشہ کے لوگوں کی طرف، تو وہ جان گئے یہ رب کا کلام ہے۔ کہتے ہیں یقولون ربنا، کہتے ہیں اے ہمارے رب، آمنا، ہم ایمان لائے، فاکتبنا مع الشاہدین، تو ہمیں حق کے گواہوں کے ساتھ تو ہمیں لکھ دے۔ سبحان اللہ۔ تو قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، تو عشق و محبت میں رونے والے روتے ہیں۔ یہ رونا کیا ہے؟ یہ اعلی عبادت ہے۔ اسی طرح اللہ کے عذاب کے خوف سے، اللہ کی رحمت سے رونا، یاد رکھیے یہ بھی عبادت ہے۔ رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں، کہہ کے تو بہت لگاتے، چٹکلے سنانے سے کیا ہوگا؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں رہو، گناہوں کو یاد کر کے روئیے۔ تو عاشقان رسول، عاشقان قرآن جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں جھومتے ہیں، قرآن کی تلاوت میں لذت ملتی ہے،
قرآن کی تلاوت میں سرور حاصل ہوتا ہے. جیسے صبح کی ٹھنڈی ہوا چلتی تو شاخیں ہلتی ہیں، تو تلاوت کرنے والوں پر اللہ کی رحمت کے جھونکے آ رہے ہوتے ہیں. جبھی وہ ہل رہے ہوتے ہیں، تلاوت کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ نصیب کرے ہم قرآن پڑھیں یا سنیں، ہم روئیں. یہ اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ ہے. اللہ کے پاکیزہ کلام سن کر رونا نبیوں کا طریقہ. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی قرآن سن کر رویا کرتے تھے. اور سورہ مریم کی آیت نمبر 58 میں بھی اس کا ذکر کیا گیا. اسی طرح سورہ زمر کی آیت نمبر 23 میں بھی اس کا ذکر ہوا. اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. اللہ نے سب سے اچھی کتاب اتاری کہ ساری ایک جیسی ہے، بار بار دہرائی جاتی ہے. اس سے ان لوگوں کے بدن پر بال کھڑے ہوتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کی کھالیں اور دل اللہ کی یاد کی طرف نرم پڑ جاتے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرآن غم کے ساتھ نازل ہوا. جب تم اسے پڑھو تو رو نہ سکو تو رونے کی شکل بنا لو. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قرآن کو غم کے ساتھ پڑھو کیونکہ یہ غم کے ساتھ نازل ہوا. اللہ اکبر. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہم کیسے روئیں، اپنے آپ کو رونے کی طرف مائل کیسے کریں، کیسی کیفیت بنائیں، اس کا طریقہ بتایا. بڑی توجہ کے ساتھ سنیے. یہ احیاء العلوم میں امام غزالی نے بتایا کہ قرآن نے جہاں جہاں ڈرایا، وعدہ کیا، عہد و پیمان یاد کرائے، سوچے کہ اللہ نے یہ حکم کیا میں تو پورا نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ نے اس کام سے منع فرمایا میں تو نہیں رک رہا، میری کوتاہی ہے. اب بندہ غمگین ہوگا، پھر روئے گا. غم اور رونا ظاہر نہ ہو تو صاف دل والے روتے ہیں کہ میں کیوں نہیں روتا، یعنی رونا نہ آئے تو نہ رونے پر روئے. اللہ اکبر. کیونکہ یہ بڑی مصیبت ہے کہ قرآن کی تلاوت کر کے یا کہ قرآن کی تلاوت سن کر ہمیں رونا نہ آئے. رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک کی تلاوت کرو. عرض کی کہ حضور آپ پر تو نازل ہوا. ارشاد فرمایا میں پسند کرتا ہوں کہ غیر سے سنو، کسی اور سے سنو. تو انہوں نے قرآن پاک کی تلاوت کی اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. سبحان اللہ. اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور پھر ذوق شوق کے ساتھ پڑھیں. جب پڑھیں تو کاش ہم روئیں بھی. رونا اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ ہے. اللہ اکبر. قرآن نے کئی جگہ پر اس کو بیان بھی کیا ہے. اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ مریم کی تلاوت کی، آیت سجدہ تلاوت کی اور پھر بعد میں فرمایا یہ تو سجدے، رونا کہاں ہے؟ اللہ کے بارگاہ میں جھکنے کا رونے کا ذکر ہے نا، تو میں نے تو صرف سجدہ کیا، میں رویا نہیں. تو کاش ہم تلاوت بھی کریں. تلاوت اللہ کے کلام کی تلاوت کرنا بھی عبادت ہے، تلاوت کروا کر سننا یہ بھی پسندیدہ طریقہ ہے. یہ رحمان کا کلام بڑی شان والا ہے، یہ اللہ کا قرب دلانے والا ہے. قرب خدا دلائے گا رحمان کا کلام، قرب خدا دلائے گا رحمان کا کلام، خوف خدا بڑھائے گا رحمان کا کلام، قرب خدا دلائے
دلائے گا رحمان کا کلام، پر نور بھی بنائے گا رحمان کا کلام، بس نیکیاں دلائے گا رحمان کا کلام، قرب خدا دلائے گا رحمان کا کلام، شیطان کو بھگائے گا رحمان کا کلام، جنت میں لے کے جائے گا رحمان کا کلام، قرب خدا دلائے گا رحمان کا کلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اس سلسلے کا دوسرا سیگمنٹ قرآن کی غیبی خبریں۔ قرآن نے غیبی خبریں بتائیں جو کہ پوری ہوئیں۔ قرآن پاک نے فتح مکہ سے پہلے غیبی خبریں دیں کہ کفار قتل کیے جائیں گے، قید میں ڈالے جائیں گے، مسلمان غالب ہوں گے۔ قرآن نے غیبی خبر دی کہ بعض کافر کفر سے توبہ کر کے مسلمان ہو جائیں گے، اور فتح مکہ کے موقع پر یہ قرآنی پیشن گوئیاں، یہ قرآن کی غیبی خبریں پوری ہوئیں۔ میں آیت آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ قاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیکم ویخزیہم وینصرکم علیہم ویشف صدور قوم مؤمنین وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ تو ان سے لڑو، اللہ انہیں عذاب دے گا تمہارے ہاتھوں، اور انہیں رسوا کرے گا، اور تمہیں ان پر مدد دے گا، اور ایمان والوں کا جی ٹھنڈا کرے گا، اور ان کے دلوں کی گھٹن دور فرمائے گا، اور اللہ جس کی چاہے توبہ قبول فرمائے۔ اللہ علم و حکمت والا ہے۔ قرآن کی خبر پوری ہوئی، مسلمان غالب آ جائیں گے، فتح پائیں گے۔ قرآن نے کہا غیبی خبر پوری ہوئی، اور بعض کفار مسلمان بھی ہوں گے، یہ بھی غیبی خبر پوری ہوئی۔ بہت سارے کفار اس موقع پر مسلمان ہوئے، اور نمایاں کون تھے؟ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ قبول اسلام سے پہلے مسلمانوں پر لشکر کشی کرتے تھے، لشکر لے کر آتے تھے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے۔ انہوں نے ایمان قبول کیا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ، والد ابو جہل، اور بیٹے کو اللہ نے صحابی بنا دیا، انہوں نے ایمان قبول کیا۔ اور حضرت سہیل بن عمرو جیسے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ تو قرآن کی یہ غیبی خبر پوری ہو کر رہی۔ اب اس سلسلے کے تیسرے سیگمنٹ سورتوں کے فضائل میں آپ کو میں سورہ مریم کے تعلق سے کچھ عرض کرتا ہوں۔ اس سورت کے اندر یہ ہے 16واں پارہ، اور سورت نمبر 19۔ اس سورت میں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، ان کی شان و عظمت کا بیان ہے، ان کا واقعہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا واقعہ ہے، اور اس ولادت کے واقعے میں زبردست اللہ کی قدرت کا بیان ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا بیان ہے، حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامات کا بیان ہے۔ تو اسی نسبت سے اس سورت کا نام سورہ مریم رکھا گیا ہے۔ سورہ مریم میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کا واقعہ بیان کیا ہے۔ سورہ مریم میں حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی بیٹے کی، اس کا بھی ذکر ہے۔ سورہ مریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا واقعہ ہے، کیونکہ اللہ کی شان ہے، آپ بغیر باپ کے پیدا کیے گئے۔ تو اس کا واقعہ پورا بیان کیا گیا ہے کہ حضرت جبریل امی علیہ السلام نے آ کر ان کی والدہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو دم کیا، جس سے بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی
ولادت ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے وقت حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو تسلیاں دی گئیں، اس کا بھی بیان اس سورت کے اندر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ولادت کے بعد جھولے میں اپنی والدہ کی پاک دامنی بیان کی بزبان فصیح، حالانکہ ابھی آپ دنیا میں تشریف لائے تھے۔ اس کا بیان بھی سورہ مریم میں ہے، اور بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر خیر بھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی ہے۔ کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے مناجات کرنے جاتے تھے، اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو نبوت عطا کی گئی، یہ بھی اس کے اندر۔ اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار جو مشرکین کرتے تھے، اس کا ذکر ہے۔ ان کو خبر دی گئی کہ ان کا حشر شیطانوں کے ساتھ ہوگا۔ اور مسلمانوں سے قرآن پاک سنتے وقت مشرکین کا موقف کیا تھا، یہ بھی اس میں بیان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایمان والوں کو جنت نصیب فرمائے گا، کافروں کو جہنم میں ڈالے گا، یہ بھی سورہ مریم کے اندر موجود ہے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن کی محبت عطا فرمائے، اپنی محبت عطا فرمائے، اپنے حبیب کی محبت عطا فرمائے۔ قرآن پاک ہم پڑھیں، سنیں، سیکھیں، یاد کریں، اس کی تعلیم کو عام کریں، اس کی تعلیم کو عام کرنے والوں کے معاون و مددگار بنیں۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خوف خدا بڑھائے گا رحمان کا کلام، جنت میں لے کے جائے گا رحمان کا کلام۔